ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے بیان میں اس عنوان سے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اپنی اولاد کو بے دینی سے بچائیں اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، اپنی اولاد کے لیے دینی ماحول فراہم کریں۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، آج یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں تقریباً ہر چیز کی فکر ہے۔ مثال کے طور پر یہ تو فکر ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اچھی ہو، ہمارے بچوں کی آمدنی کا نظام اچھا ہو جائے، ان کو ملازمت اچھی مل جائے، معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام حاصل کریں اور معاشرے کے اندر ان کا کیریئر شاندار بن جائے۔ اگر کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو وہ ہے میرے پیارے بھائیوں دین کی فکر ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں بہت ہی کم ہے۔ دین کی طرف توجہ ہمارے ذہنوں میں بہت ہی کم ہے۔ دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اور توجہ سے سننے والی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے ایک ملنے والے تھے جو اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، دیندار آدمی تھے، تہجد گزار آدمی تھے۔ ان کے بیٹے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، جس کے نتیجے میں اسے ایک اچھی ملازمت مل گئی، معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ بڑی ہی خوشی کے ساتھ بتانے لگے کہ حضرت ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ اسے ایک اچھی ملازمت مل گئی ہے، معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام حاصل ہو گیا ہے، البتہ تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا ہے، لیکن معاشرے کے اندر اس کا کیریئر شاندار بن گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان صاحب نے اس بات کو کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ بیٹا تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا لیکن معاشرے میں اس کا کیریئر شاندار بن گیا۔ گویا ان کے نزدیک بے دین ہونا کوئی عیب کی بات نہیں تھی، ان کے نزدیک بے دین ہونا کوئی بری بات نہیں تھی، بس تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی۔ جبکہ وہ صاحب میرے پیارے بھائیوں خود بڑے دیندار تھے اور تہجد گزار آدمی تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے مگر دین کی فکر نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں برا نہ ماننا، اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ چیز تھی تو پھر آپ نے بھی نمازیں پڑھنے کی، آپ نے بھی تہجد گزاری کی، آپ نے بھی مسجدوں کے اندر آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے بھی اپنے بچے کی طرح اپنا کیریئر شاندار بنا لیا ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، شروع سے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا دیں،
انہیں کچھ باتیں دین کی سکھا دیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہم اپنے بچوں کو ایسی نرسری کے اندر بھیج دیتے ہیں جہاں انہیں کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے، لیکن انہیں اللہ رب العزت کا نام نہیں سکھایا جاتا۔ انہیں میرے پیارے بھائیوں دین کی تعلیم نہیں دی جاتی، انہیں دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتی۔ اس وقت وہ نسل تیار ہو کر کے ہمارے سامنے آ چکی اور اس نے اقتدار کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ جس نے پیدا ہوتے ہی کالج کا رخ کیا، جس نے پیدا ہوتے ہی میرے عزیز بھائیوں اسکول کا رخ کیا، جسے ٹھیک سے قرآن مقدس کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، جسے ٹھیک سے نمازیں پڑھنی نہیں آتی، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ماں باپ نے پیدا ہوتے ہی اس بات کی طرف تو توجہ دی کہ ہم اپنے بچوں کا داخلہ انگلش میڈیم اسکول کے اندر کریں، لیکن اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا دیں، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر دیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی ایک عادت ہے، آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، اور یہ سنت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں توجہ سے سننے والی بات ہے، وہ سنت یہ ہے کہ جو بندہ کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، اللہ رب العزت اخیر میں اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط فرما دیتے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک بندے نے کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کوئی گناہ کیا اور گناہ کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا۔ اب اللہ رب العزت اسی مخلوق کو اس کے سر کے اوپر مسلط فرما دیں گے، یہی مخلوق اس کے لیے عذاب اور وبال جان بن جائے گی۔ آج دیکھیں صورت حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو راضی کرنے کی خاطر یہ سوچتے ہیں ان کی آمدنی اچھی ہو جائے گی، ان کو ملازمت اچھی مل جائے گی، ان کو معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام حاصل ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا، اور دین نہ سکھا کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے کی فکر تھی، وہی اولاد اپنے ماں باپ کے سروں کے اوپر مسلط ہو جاتی۔ آج آپ میرے پیارے بھائیوں معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح اولاد اپنے ماں باپ کے سروں پر مسلط ہے، اور کس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا بلکہ بجا ہوگا کہ اپنے خاندان کے لیے عذاب اور وبال جاں بنی ہوئی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ماں باپ نے بے دینی کے ماحول میں اپنے بچوں کو صرف اس وجہ سے بھیج دیا کہ ان کی آمدنی اچھی ہو جائے گی، ان کو ملازمت اچھی مل جائے گی، معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام حاصل ہو جائے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ایسے بے دینی کے ماحول میں آزاد چھوڑ دیا جہاں ماں باپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، جہاں ماں باپ کی عزت کے لیے کوئی جگہ نہیں، جہاں ماں باپ کی عظمت کے لیے کوئی جگہ نہیں، جہاں ماں باپ کی اطاعت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آج جب یہی اولاد اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اپنے من چاہے فیصلے لیتی ہے، تو یہی ماں باپ روتے پھرتے اور کہتے ہیں کہ کیا اسی دن کے دیکھنے کے لیے ہم نے تجھے یہ تعلیم دلائی تھی؟ اس مقصد کے لیے کیا ہم نے تیرے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جواب اس کا یہ ہے کہ آپ خود
اپنی اولاد کو اس راستے پر ڈال رہے ہیں جس پر چل کر کے وہ اپنے ماں باپ کے سروں کے اوپر مسلط ہوگی۔ یاد رکھیں جس قسم کی تعلیم آج ہم اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں برا نہ ماننا، اس تعلیم کی تہذیب تو یہ ہے کہ اگر باپ بوڑھا ہو جائے تو اب باپ گھر کے اندر رہنے کے قابل نہیں، اب باپ کو نرسنگ ہوم کے اندر داخل کر دیا جائے، اور پھر بیٹا پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرے باپ کے اوپر کیا گزری، میرے باپ کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پہلے ہم خود اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس راستے پر ڈالتے ہیں جس پر چل کر کے وہ ہمارے سروں پر مسلط ہوتی ہے، اور پھر ہم ہی میرے پیارے بھائیوں روتے اور پیٹتے پھرتے۔ اسی کو دیکھیں، ایک شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، اس نے کہا اندرون قعر دریا تخت بندم کر دئی، اندرون قعر دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے دریا کے اندر ڈال دیا، دریا کے اندر ڈبو دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ ہوشیار اپنا دامن گیلا مت کرنا۔ اب تو دامن گیلا ہو گئی ہوگا۔ جب ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دلا دی تو یاد رکھیں ایسی اولاد ہمارے سروں پر مسلط ہونی ہی۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دلائی ہوتی، اگر ہم نے اپنے بچوں کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی ہوتی تو میرے پیارے بھائیوں ہماری اولاد اس طرح ہمارے سروں پر مسلط نہیں ہوتی۔ کم سے کم ہم اپنے بچوں کو یہی ایک حدیث مبارکہ پڑھا دیتے جس میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا فیض انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں 3 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک تو علم جسے انسان چھوڑ گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک دینی کتاب لکھ دی، اب لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے بچوں کو علم دین سکھا دیا، وہ آگے اور بچوں کو سکھا رہے ہیں، وہ آگے اور بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ اس طرح جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یاد رکھیں آپ کے نامہ اعمال میں مرنے کے بعد بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور دوسرا میرے پیارے بھائیوں صدقہ جاریہ، مثال کے طور پر آپ نے کوئی مسجد بنوا دی، آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، اب اللہ رب العزت کے بندے اس مسجد کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں، میرے پیارے بھائیوں اس مدرسے کے اندر بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح آپ نے کوئی ہاسپٹل کھلوا دیا، آپ نے میرے پیارے بھائیوں کہیں پانی کے لیے نل لگوا دیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسرے کوئی انسان نیک اولاد چھوڑ گیا، اب وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائے خیر کر رہی ہے۔ یاد رکھیں ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں بچے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہماری تربیت کے نتیجے میں ہمارے بچے اچھے کام کر رہے ہیں تو ہمیں مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر ہماری تربیت کے نتیجے میں ہمارے بچے برا کام کر رہے ہیں تو مرنے کے بعد ہمیں بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ حدیث مبارکہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھائی ہوتی تو آج ہماری اولاد ہمارے سروں پر مسلط نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ حدیث مبارکہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائی تو آج اس کا برا انجام ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اس لیے یاد رکھیں جس طرح اپنی اصلاح کی فکر لازمی چیز ہے، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر بھی لازمی چیز۔
اور اولاد کو صرف زبانی سمجھانا کافی نہیں، بلکہ اس کی تڑپ ایسی ہونی چاہیے جس طرح اگر دہکتی ہوئی آگ کی طرف ہمارا بچہ بڑھ رہا ہو تو جب تک ہم بھاگ کر اسے اٹھا نہیں لیں گے، اپنے سینے سے نہیں لگا لیں گے، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ ایسی ہی تڑپ میرے پیارے بھائیوں یہاں بھی ضروری۔ آپ دیکھیں پورا قرآن مقدس اس حکم کی تاکید سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن مقدس کے اندر ہے کہ جب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنی اولاد کو جمع کیا، آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا۔ انسان مرتے وقت اپنی اولاد کو جمع کرتا ہے اس فکر کی وجہ سے کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد تم کس طرح کماؤ گے اور کس طرح کھاؤ گے۔ لیکن یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں اور اولاد کو جمع کرنے کے بعد یہ سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو اگر فکر ہے میرے پیارے بھائیوں تو عبادت کی فکر ہے، ان کو اگر فکر ہے تو دین کی فکر ہے۔ بس یہی تڑپ ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا اپنے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا کریں گے؟ انشاءاللہ۔ اگر میرے پیارے بھائیوں ہم نے یہ تڑپ اپنے دل کے اندر پیدا کر لی تو پھر یاد رکھیں ہماری اولاد بھی وہی جواب دے گی جو جواب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد نے دیا۔ دیکھیں جب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، آپ کی اولاد نے جواب دیا نعبد الہک کہ ہم آپ کے معبود کی، ہم آپ کے پروردگار کی عبادت کریں گے، اور فرمایا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ باپ دادا سے کون مراد؟ فرمایا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ جو اکیلا معبود ہے، یعنی عبادت کا جو حق ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے، اور کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کے غیر کی عبادت جائز نہیں۔ اور فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب کے سب اللہ رب العزت کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں آج دل سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم جس طرح اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اسی طرح اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر کریں گے، بلکہ اپنی قیامت تک کی آنے والی تمام نسلوں کی اصلاح کی فکر کریں گے۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہہ دی گئی ہم سبھی کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔